نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثاقب عنایت اللہ ہے اور میرے فن بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بیسیکلی کچھ دنوں سے جس طرح سے مفتی مینک کی ویڈیو کے اوپر لوگ بلا تحقیق اور بلا کسی ریفرنس کے اور بلا کسی ایسی چیز کے جس سے کہ سالڈ ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہو، وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے، اور وہ بس باتیں کیے جا رہے ہیں اور ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اور سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے حوالے سے وہ جھوٹ میں کہوں گا کہ بالکل باندھ رہے ہیں، بلکہ ایسے ہیں جیسے کہ آپ باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور حق کو چھپانے کے لیے جس کے اندر آپ نے کوئی تحقیق نہ کی ہو۔ اور آج ہم جو بات کریں گے وہ یوتھ کلب کے حوالے سے، جن کی ابھی ریسنٹلی ویڈیو آئی ہے، اور ضیاء صاحب جو کہ اس کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے جس طرح سے، اور پھر ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور بلا تحقیق کیے انہوں نے صرف اپنا ایک ریاکشن دیا ہے۔ لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ چاہوں گا کہ ان کی وہ چہرہ بھی دکھا دے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہے ہیں۔ ریاکشن دیا ہے، ریاکشن۔ اور پھر ہمارے پاس قرآن پاک میں جیسے کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے، اس کا مفہوم بیان کروں گا، کبھی بھی معاف کرے، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر دینے والا خبر لے کر آئے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، آپ کا کام ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، صحیح سے تحقیق کرنی ہے، تب آپ نے اس کے اوپر کوئی اپنی ورڈک دینی ہے، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے۔ یہ میں اپنے ورڈز میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ نہیں، خود ہی آپ نادم ہوں گے، سورۃ الحجرات میں آتا ہے جو سورہ نمبر 49 ہے اور اس کی آیت نمبر 6 ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف جو ہے مومنین کو پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی ایول ڈوئر آئے، جو بھی ہے، اس کی کیا کرو؟ پہلے تحقیق کر لو، ویریفائی ایٹ فرسٹ، پھر اس کے بعد جو آپ کیا کریں، اس پر جو ہے ایکٹ کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو بعد میں اگر آپ کے جو اس کے برعکس نکلا تو پھر آپ نادم ہوں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کر لیں، اور جتنے بڑے لوگ ہیں جن کی ریچ زیادہ ہے اور جن کو عوام سمجھتی ہے یہ عالم فاضل اور جو ہے دین کی نالج رکھتے ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے یہ کیا کریں؟ تحقیق کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں ایک مسلمان ہے، مسلمان پر آپ ایسے الزام نہیں لگا سکتے، یہ غلط بات ہے۔ مسلمان کو آپ مینٹل پیشنٹ نہیں کہہ سکتے، پاگل نہیں کہہ سکتے، برے القاب سے نہیں بلا سکتے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے نا۔ 1-2 حدیث کے علاوہ انہوں نے جو ہے زیادہ کوئی اپنے دلائل کو مدلل نہیں بنایا، کوئی زیادہ ایکسٹرا باتیں نہیں کی۔ اور عجیب بات ہے کہ یوتھ کلب میں جو ہے محمد علی نے ایک انٹرویو لیا تھا، اور انہوں نے جو مہدی علیہ السلام پر باتیں بتائیں وہ بھی اگر سن لیتے تب بھی ان کے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی، لیکن جو ہے بہرحال انہوں نے اپنا کمنٹ کیا، ان کو ویریفائی کر لیتے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوتا، اور جن لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوتا۔ لیکن بہرحال میرے خیال سے ہم شروع کرتے ہیں ثاقب بھائی، ایک ایک کر کے ہم جو ہے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے جو بات کی، تو پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بھائی جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے یواتیو، ٹھیک ہے، اور جو ہے خود بھی آگے ویڈیو میں بول رہے ہیں جیسے، ہاں بالکل خود بھی جیسے بول رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اب اس کو جو پھر جو اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، وہ اس کو ایگزیکٹلی چاہ رہے ہیں، جبکہ ایگزیکٹلی نہیں ہے، سملر ٹو اٹ، اور جیسے کہ انہوں نے صحیح کیا ہے سملر ہے، لیکن اس پر جو ریزلٹ نکال رہے ہیں وہ اس میں جو ہے غلط کر رہے ہیں۔ اب اس میں 2 بڑے بڑے علماء، ان کی ویڈیو یوٹیوب پر بھی ہے، اور انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جیسا ہوگا، اٹ ول بی سملر ٹو اٹ، لیکن انہوں نے کہا ایگزیکٹلی سیم ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے تو رول آؤٹ ہی کر دیا، انہوں نے رول آؤٹ کر دیا، انہوں نے کہا ایگزیکٹلی سیم ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس نام کو، اور جو انہوں نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اب دیکھیں کہ جو اب کیا مطلب کیا ہے کہ سملر کا مطلب کیا ہے، کہ اب جیسے محمد قاسم ہے، محمد بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موسٹ کامنلی نون نیم پتہ امت کو، اسی طریقے سے قاسم بھی ان کا نام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو القاسم ان کی کنیت تھی، قاسم ان کے بیٹے کا نام تھا، لیکن 3 صحیح احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسلام نے اپنے آپ کو ایک حدیث میں انا قاسم بھی کہا، کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا۔ اور جتنے جو ہے یہاں پر انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتے ہیں اس کے آخر میں 99 نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیں، اس میں قاسم بھی نام ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو محمد بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، قاسم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور ان کے جیسا ہی نام ہے۔ دوسری بات کہ وہ کہتے ہیں ابن عبداللہ، یعنی والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو عبداللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا غلام، اور محمد قاسم ابن عبد الکریم میں، عبد الکریم جو ان کے والد کا نام ہے محمد قاسم کے، اس میں عبد الکریم کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں اس کو لوزلی ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا غلام، ٹھیک ہے۔ جو الکریم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت پر ان کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، لیکن الکریم اللہ کا ہی نام ہے، اور عبد الکریم سے مراد یہی ہے کہ کریم کا غلام، اللہ کا غلام۔ تو یہ نام بھی
ان کے جیسا ہی. بالکل صحیح. تو یہ امکان سے باہر بات نہیں ہے. تو یہ کہنا بالکل بھی نہیں ہوگا. اور جیسا کا لفظ بھی استعمال کرنا, تو بھائی جیسا میں تو جو ہے اگر کسی چیز کے لیے آپ جیسا کہو گے تو رینج تو بڑھ جائے گی نا. اگر آپ کہو گے مجھے ایگزیکٹلی یہی چیز چاہیے تو پھر رینج کم ہو جائے گی آپشنز کی. لیکن جب آپ لفظ جیسے کا کرو گے, سملر کا کرو گے, تو رینج بڑھ جائے گی, اس میں کافی چیزیں آ سکتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ. اس میں سیکنڈ بات جو انہوں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی, جو کہ ایک تو ویسے تو آپ نے بات کرنی تھی, مجھے خیر اس بات پہ کافی زیادہ حیرانگی بھی ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا, اور وہ وہی ویڈیو دکھا رہے ہیں نیو چینل والی, جس میں کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم نے کیٹیگوریکلی بولا ہے کہ میں کوئی نہ آج تک دعویٰ کیا ہے, نہ میں کر رہا ہوں, اور نہ ہی میں کبھی کروں گا. اور انہوں نے بول دیا کہ ان شخص نے, یعنی کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بولا ضیاء صاحب نے, کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ مہدی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اسی ویڈیو سے ان کی شکل لے رہے, اور اسی ویڈیو میں, اسی انٹرویو میں محمد قاسم نے کہا میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں گا, امام مہدی کا دعویٰ تو بہت دور کی بات, میں بڑا دعویٰ نہیں کروں گا, کوئی بڑی بات. اور کہہ رہے 8 سال سے جو ہے انٹریکٹ کر رہا ہوں, یہی میرا سٹیٹمنٹ ہے. آپ ان کے چانس پر جائیں گے, 7 سال پہلے بھی یہی بات تھی, 8 سال پہلے بھی یہی بات تھی, 6 سال پہلے بھی بات تھی, پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ لوگوں کو آ کر بول چکے بھائی ہر انٹرویو مجھے امام مہدی مت کہو. میں کبھی بھی یہ میں نے کلیم نہیں کیا. کتنی دفعہ انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا. بالکل. اور آپ عجیب ویریفیکیشن کا لیول دیکھیں کہ اسی ویڈیو کے اندر وہ کہہ رہے کہ مجھے کبھی کلیم نہیں کیا, جو ہے وہ کہہ رہے کہ انہوں نے وہ کیا. دوسری بات انہوں نے ویڈیو میں کی کہ ان کا چہرہ دیکھیں, یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا جی, اب غالباً ہم اچھا گمان کرتے ہیں, وہ صرف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ان کی داڑھی. لیکن اس میں 2-3 چیزیں آپ کو اور بتاتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا کہ امام مہدی کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. بالکل صحیح ہے. پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, اور ان کی اپنی یوتھ کلب کی محمد علی کی ویڈیو ہے اس میں, کہ امام مہدی علیہ السلام کی اصلاح ہوگی. بالکل صحیح ہے. یصلح اللہ فی اللیل, کہ ایک رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اصلاح. انہوں نے خود بولا ہے اس ویڈیو کے اندر, اس ویڈیو میں بھی بولا ہے کہ بھائی اب بات ہے, پہلے کمی پیشی ہے, بعد میں کیا ہوگی, اصلاح ہو جائے گی. یہاں پر انہوں نے اصلاح کا مطلب تھوڑا سا چینج کیا, انہوں نے لیڈرشپ کوالٹیز ایڈ کر دیا ہے. قرآن میں 40+ ٹائمز اس روٹ ورڈ سے آتا ہے, سواد لام ہا, اور کہیں پر بھی یہ والی چیز نہیں آئی, اور اتنی جگہ استعمال ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں جو یہ لفظ ہے یہ عربی زبان سے ہی آیا ہوا ہے. صحیح ہے, کیونکہ اردو تو جو ہے 5 زبانوں کا مرکب ہے. صحیح ہے. تو عربی زبان سے آیا ہوا ہے. بھائی جب بھی آپ کلاس میں اسکول میں غلطی کرتے تھے تو ٹیچر آپ کی اردو کی اصلاح چھاک لکھتی تھی میں, تو اس کی ہیڈنگ کیا ہوتی تھی, یاد ہے ثاقب بھائی, وہ ہوتی تھی. اب شاید ان سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے اس کا مطلب نہیں سمجھا, لیکن عام زبان میں بھی ہم اصلاح کا مطلب ایسے ہی لیتے ہیں. آپ احادیث مبارکہ بھی اٹھا لیں, ادھر بھی دیکھ لیں یہ کس طریقے سے آئے. تو اس میں جو ہے اگر جو ہے اصلاح کا مطلب ہی آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے. دوسری بات, ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے کہ پہلے وہ گناہ گار ہوں گے, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے. بالکل صحیح ہے. کئی علماء نے یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں مستند علماء کی کہ پہلے گناہ گار ہوں گے, عام آدمی ہوں گے, پھر بعد میں ان کی اصلاح ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. پہلی چیز ہو گئی. اگلی چیز کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا, میں چاہوں گا کہ آپ نیچے بالکل ریفرنسز بھی دیں, کہ مہدی علیہ السلام will not resemble me in physical appearance. physical appearance میں, صورت میں نبی علیہ السلام جیسے نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب سیرت میں, اخلاق میں, ادب میں ان کے جیسے ہوں گے. تو انہوں نے بتا بھی دیا بھائی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جی, اس میں داڑھی, ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے داڑھی دیکھیں گے, نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اگلی بات, کتاب الفتن کی حدیث ہے, نعیم بن حماد, امام بخاری کے استاد رحیم اللہ, انہوں نے فرمایا یا انہوں نے درج کی اپنی کتاب میں کتاب الفتن میں کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی طرح. ایک اور حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی طرح بہیو کریں گے, ایکٹ کریں گے. صحیح, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات. تو بھائی آج بنی اسرائیل کیا مجھے بتائیں کیسے دیکھتے ہیں؟ سارے ویسٹرن طریقے سے دیکھتے ہیں, شیو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اور ابھی ان کی اصلاح نہیں. ہم یہ اس بات کو قطعاً نہیں کہہ رہے کہ جو ہے داڑھی واجب نہیں ہے, بالکل, یہ قطعاً نہیں کہہ رہے, ہم نیا دین نہیں لے کر آ رہے. معاذ اللہ, ایک کمی ہے اس کو مانے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ایک کمی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام معاذ اللہ کوئی نبی ہوں گے اصلاح سے پہلے یا اصلاح کے بعد, تو آپ غلطی پر. بالکل صحیح. یہ جو آپ ساری کوالٹیز کا بات کر رہے ہیں یہ ہم اگری کرتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز, بہت بات تقویٰ انسان ہوں گے, لیکن اصلاح کے بعد ہم اس بات کی انکاری نہیں ہے.
हाँ ठीक है। अगली तो मैंने आपको जो है 3 हदीसें बता दी, फिर उन्होंने क्योंकि उनका इनका चेहरा देखें, इनको देखें, ये दिखते हैं, तो मैं आपको और चीजें बताता हूँ कि हदीस में क्या आता है। उनकी नाक के बारे में आता है हदीस में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनकी नाक ऊंची होगी, बिल्कुल सही है। पतली होगी, बिल्कुल वैसे ही आपने तस्वीर रखी हुई, आप देख ले। फिर उन्होंने बोला कि उनका माथा कुशादा होगा, जो आपने तस्वीर लगाई उनके माथा वाकई कुशादा है, बाल उनके हेयरलाइन आज रिसीडेड पीछे चले गए। नहीं इरफान भाई, हैरानगी की बात यह है कि अब मैं नियतों पे तो नहीं हम किसी की देख सकते ना, अल्लाह ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर तो उन्होंने जो कहा है हम उस पर बात करें ना, जी उन्होंने खुद ये चीज कोट की है कि जी उनकी नाक पेशानी जो है चौड़ी होगी, नाक ऊंची होगी, तो उससे पहचाने जाएंगे, और वाज़ेह निशानियां, तो वाज़ेह निशानी तो यहाँ पर मौजूद है, जब निशानियां मौजूद हैं तब भी आप पहचानने से इनकारी हैं, हाँ, ये भी समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अब बात है कि जो भाई एक चीज होती है, देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए स्ट्रॉन्ग एंड आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं, क्योंकि सामने वाला तो जवाब नहीं देना ना, हाँ। आपका जो दिल चाहेगा आप बोल देंगे और फिर कहेंगे ये देखो कितनी बेवकूफाना बातें करते हैं। तो भाई आप जो वो कर रहे हैं ऐसा ना करें, और जो देखें इस्लामिक नॉलेज एक्वायर करना और उसको अप्लाई करना है, दो अलग अलग चीजें, हाँ ठीक है। तो इस पर जरा सोच लें, अगर किसी ने वीडियो बना दी, उनसे गलती हो गई, तो फौरन तो गलती पे उनके गलती पीछे करें। जो है ना भागे, अपनी वेरिफिकेशन खुद करें और सूरतुल हुजरात पढ़े आयत नंबर 6 और उस पर गौर करें, और उस पर जो है आप हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि उस पर हम सब अमल करें, ठीक है। तो और इरफान भाई जी। मैं इसी में चाहूंगा का वो जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाला वाकया ना, जरा थोड़ा सा आपको कोट करने के इस जी। कॉन्टेक्स्ट पे, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको 2-3 वाकयात कोट करता हूँ Okay. कि देखें दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ये सूरत साद में आता है, और ये सूरह नंबर आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक ये किस्सा दर्ज है, ओके ठीक है। इसमें जो है दाऊद अलैहिस्सलाम अपने मेहराब में इबादत कर रहे होते हैं, तो आयत के साथ मैं तफसीर भी साथ हाँ, हाँ, बिल्कुल, ऐड कर रहा हूँ, हाँ। और थोड़ा सा इससे मतलब भी अखज़ कर बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अच्छा, तफसीर भी जो है मैं आपको तफसीर अपनी कसीर वाली कर रहा हूँ, ठीक है, रही मौला वाली, जिसको ये भी मुस्तनद आलिम मानते हैं, ठीक सही है। है। तो जो इस वजह से मैं वो वाली चीज बिल्कुल कर सही रहा है। हूं। अब जो है वो मेहराब पर जो है खास उनकी इबादत की जगह थी, वहां पर क्या कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। तो अचानक से 2 लोग आ जाते हैं, 2 लोग आते हैं तो उनको देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और कुरान के अल्फाज हैं कि फेयरफुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ओके ठीक है। क्यों परेशान होते हैं भाई, एक तो वक्त के बादशाह अपनी सही। खास इबादत की जगह पर दीवार फलांग कर आ गए, रात का वक्त, और आम दीवार नहीं, जो किलों की दीवार होती थी 50-50 सही। ऊंचे होते आप कैसे थे, वो ये परेशान हो गए? वही सही। बाजार सी बात है, बादशाह की फौज होगी, गार्ड्स होंगे, हाँ। दीवार से कैसे आप ऐसे करके आ सकते हो, खास जगह, खास जगह हाँ। पर आ गए इबादत की जगह। और दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद थी, और जो वो इबादत करते थे तो लोगों को पता, फैमिली वालों को भी पता होता था कि ये टाइम इबादत का है, तो अचानक से कोई आ जाए तो क्या चीजें, हाँ, परेशानी की बात है, हैरान कुन बात है। सही। अब जब ये हैरान कुन बात है तो इंसान जो है फिर जाहिर सी बात है परेशान होगा। हालांकि वो जंगे लड़ चुके थे जालूत के खिलाफ, जो है हाँ दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हाँ, वो तो तो बकायदा माहिर थे। अल्लाह के नबी थे, तो नबी उनमें थे। जो कोई डर और इन नहीं चीजों था, का खौफ नहीं, हाँ। लेकिन अचानक से एक सडन चीज हुई, सडन हो गई। सही सडन समझे सरप्राइज हो गए, सही। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो उन्होंने जो 2 लोग आए थे उन्होंने भी ये भापा, और उन्होंने कहा परेशान ना हो, ओके हम जो है एक मसला हल कराने, अच्छा। एक केस सही। आपके केस सामने पेश लाइन करना है। सही है। तो उनमें से एक ने कहा कि जो है मेरे पास 99 बकरियां हैं, शीप हैं, और जो है इसके पास क्या है, एक है, ठीक है। तो इससे क्या है कि मेरी जिम्मेदारी में दे दे, ओके ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे वाले बंदे से कहा कि ये गलत कर रहा है, आपको ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं आपको आसान अल्फाज में तफसीर को ओके इजी वर्ड्स में करके बता, सही है। सही है। फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। अचानक से दोनों गायब हो गए। ओ जब अचानक से दोनों गायब हुए तो फिर क्या हुआ ये कि उन्होंने फौरन समझ लिया अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, अल्लाह क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से इम्तिहान था। वो फौरन अल्फाज रुकू के आए, लेकिन तफसीर में सिजदे की तरफ इशारा है, फौरन उन्होंने क्या किया, सिजदा किया, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ लौटे, सुभान रुजू किया। सुभान। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आयत नंबर 25 में इसकी बशारत भी दे दी। इस अमल पर जो है कितनी उनकी बशारत दी गई कि अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या करेंगे, उनको कुर्ब नसीब फरमाएंगे। जाहिर सी बात है नबी थे तो पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला कुर्ब था, लेकिन जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमान उनको कुर्ब भी अता फरमाएंगे, और ऊंचे ऊंचे महलों में होंगे, जन्नतुल फिरदौस में, यानी ऊंचे ऊंचे महलों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुर्बत भी, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें भी अपनी कुर्बत आमीन। नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और तो इसमें जो है इसमें फरमाया, अब देखिए 3-4 पॉइंट्स में इसमें से आपको बता। हाँ बिल्कुल। पहली चीज कि मुफस्सिरीन में क्या लिखा है कि वेरीफाई करना चाहिए था, दूसरे का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए था, ठीक है। अनबिया अलैहिस्सलाम कभी गुनाह नहीं करते, मासूम होते हैं, बिल्कुल। उनसे गलती हो सकती है, लेकिन जो है गलती पर गुनाह उनकी नहीं, हाँ। पकड़ होती है, लेकिन नबी अनबिया अलैहिस्सलाम कभी गुनाह नहीं कर सकते। बेशक। तो मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि जो भाई उनको दूसरे से क्या करना चाहिए था,
دونوں کا موقف لینا موقف چاہیے. سننا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ اس قصے کو غور سے سنیں غور سے سمجھیں تو دیوار پر پناہ کرنا کوئی اچھی چیز ہے؟ غلط چیز ہے. بالکل بالکل. اسی طریقے سے کسی کی خاص جگہ پر جانا کوئی اچھی چیز ہے. پرائیویسی بیچ ہو رہی ہے کوئی عبادت کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق لگا ہوا ہے تو وہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں ہے. تو اصل اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ کہ بھئی دیکھو جو چیز ہوئی تھی اور اس کا آپ کو یو ہیو ٹو لک ویریفیکیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. ویریفیکیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. پھر آپ کو میں دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا. بن یامین جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے ان کے جب قافلہ واپس جا رہا تھا اور یہ بھی سورۃ یوسف میں درج ہے یہ بات کہ جب ان کا قافلہ جا رہا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کے اس میں رکھ دیا. اور جو کیا کیا پھر لوگ پیچھے سے آواز ہے ان کے خدام سے کہ جو بھائی کوئی کسی نے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا ہے. اب جو ان سے پوچھا بھی گیا کہ جو بھائی سزا کیا ہوگی تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر not here to create mystery, ہم یہاں پر مسئلہ کریٹ کرنے نہیں آئے. تو اب دیکھیں بات دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تدبیر کرتے ہیں. اور آیت میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلان سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کے درجات بلند کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اب معاذ اللہ ابھی تو کوئی بیٹھ کر کوئی مسلمان جو ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیالہ تو آپ نے چھپا کر غلط کیا. معاذ اللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بالکل نہیں کہہ سکتا. تو یہ تدبیر تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تدبیر کے ذریعے کیا کیا کہ جو ہے بن یامین کو بچا لیا, ان کے پاس رکھ دیا, بچا لیا. اسی طریقے سے جو ہے پھر جو ہے آگے کا قصہ بھی چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو. اس میں اخذ کرنے والی بات جو آپ کے خان بھائی بالکل صحیح ایسے ہی ہے کہ دیکھیں اب ایک بات تھی میں تھوڑا سا اپنے ورڈز میں بتا دوں کہ جس طرح جو اے آئی ویڈیو پر جو مفتی مینگ صاحب نے ایک ریئیکشن دیا, ٹھیک ہے, اس ریئیکشن کا ان سے ریلیشن تو ایک جڑتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. آپ سوری آپ کی بات کرتا ہوں, آپ بولتے اے آئی ویڈیو بنا کر غلط کیا آپ نے, آپ ویریفائی تو کرتے کہ محمد قاسم آپ نے بنائی ہے. یہی بالکل آپ ویریفائی تو کرتے, آپ نے کسی کو مینٹل پیشنٹ کہہ دیا, کسی کو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. اور جو ہے اگر آپ کا 50 پچھلے مہدی سے ایسا ایکسپیرینس گزرا ہے تو بھائی 500 کا بھی گزر جائے تو جو آپ ویریفائی تو کرو گے نا. آپ کا یہ مطلب تھوڑی اگلے والے کو بلا تحقیق یہ بھی ویسے ہی ہوگا. اور پھر ہنس رہے ہیں. سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 11 میں آیا ہے کہ جو دونوں عورتوں اور مردوں دونوں کو کیا بتایا گیا کہ مت ہنسو, ہو سکتا ہے دوسرا تم سے بہتر ہو, ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ. تو کہنے کی بات یہ میرے بھائی یہ جو ہے تحقیق ضروری تھی, آپ دونوں چیزوں کو ملا نہیں سکتے. اب اگر کسی نے جو ہے غلط طریقے سے آپ کو پہنچے, ہم اس کو صحیح نہیں کہہ رہے, غلط طریقے سے آپ تک پہنچ گئے اور جو ہے کیا ہے کہ جو ہے بھائی اس نے آپ کے اٹینشن کے لیے کیا اور پہنچ گیا. اور عرفان بھائی پھر انہوں نے جس نے ویڈیو بنائی بندے نے اس نے باقاعدہ طور پر اپنا ویڈیو میں باقاعدہ طور پر پوری ڈیٹیلنگ بتائی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. ہاں وجہ بھی اس نے بتائی. اور جو بھائی اس میں جو ہے جب تک محمد قاسم کو پتا چلا 2-3 دن گزر چکے تھے, انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹڈ ہے, وہ تو باقی جگہ وائرل ہو گئی نا, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے نہ پوچھا نہ تحقیق کی. اگر آپ آج بھی یوٹیوب پر لکھیں محمد قاسم امام مہدی, پہلی ویڈیو آئے گی جہاں پر وہ بول رہے ہیں مجھے امام مہدی نہیں. ایگزیکٹلی عجیب بات ہے. تو اور پھر اس میں اتنی لو لیول آف ویریفیکیشن. اب مفتی مینگ ایک جو سبجیکٹ جو یعنی کہ سبجیکٹ تھے نہیں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ تو ہیں ہی وہ, یعنی کہ بٹ انہوں نے جو ریئیکشن دیا وہ تو ان کا اپنا عمل تھا نا. اب لیکن جو دوسرے لوگوں نے اس پہ ریئیکشن دیا جیسے یہ یوتھ کلب والے ضیاء صاحب ہیں, انہوں نے تو یعنی کہ ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں وہ منع کر رہے ہیں میں مہدی نہیں ہوں اور میں ڈینائی کر رہا ہوں, اس پہ ویڈیو انہی کی تصویر دکھا کر کہ یہ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی کہ کتنا بڑا بہتان ہے یہ. کتنا آپ تھوڑی سی تو وہ کر لیں میرے بھائی, تھوڑا سا تو کر لیں. اور اصل میں کیا ہے اسٹیریوٹائپس نا ہمارے اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے, ہم جو بیسکلی اپنے اسٹیریوٹائپس پر ہی لوگوں کو قبول کریں گے. لیکن آپ دیکھیں بڑی بات ہے نا, اصل مہدی کی بات کر رہے ہیں آپ, تو دیکھیں امام مہدی کی بات ہو رہی ہے اور آپ اس بندے کو منسوخ کر رہے ہیں جو کہ دعویٰ نہیں کرا. پہلی چیز دعویٰ نہیں کرا پوری دنیا سے, یہ خود ایک نشانی کہ امام مہدی دعویٰ کرے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. چلیں آپ اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں چلو ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق نہیں دکھایا جو ہمیں دکھا دیا. پوری دنیا سے میں آپ انکلوڈیڈ اور دنیا سے جن کو ہم جانتے تک نہیں تھے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں باقاعدہ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی امام مہدی ہے. اور اس پہ میں ایڈ کر دوں جو کہ اخلاق کے حوالے سے بات ہے کہ جو لوگ قاسم بھائی سے مل چکے ہیں, میں فرسٹ ٹائم ملا ہوں, آپ ماشاءاللہ مل چکے ہیں 2-3 دفعہ, میں اپنی بات کروں گا ناظرین کے لیے بھی کہ باخدا میں جب ان سے ملا تو میں نے یہ چیزیں آبزرو کی نا کہ ان کے اخلاق یا ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ کس طرح سے. ٹو بی ویری آنیسٹ بہت ہی سمپل شخص ہے, نو شو آف. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاؤن ٹو ارتھ انسان کون ہے. جب میں آیا عرفان بھائی, جب میں ان کے گھر پہ پہنچا ملنے کے لیے تو وہ خود بظاہر مجھ سے باہر ملنے آئے, اور جب میں گیا تو مجھے چھوڑنے بھی آئے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک انسان کے اخلاق کا یہ ایک کردار ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جب میں ان سے پہلی دفعہ ملنے گیا میرے چائے بنا رہے تھے, مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. آپ یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. اور آپ دیکھیں دنیا بھر سے لوگوں نے بغیر تحقیق کیے کیا کیا کر دیا,
کیا کیا کر دیا، لیکن جو ان کا آپ ظرف دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے جواب بھی دیا. عام انسان کیا ہوتا ہے وہ تو سالوں سے بھائی، ہاں آج کی بات تو نہیں ہے، کتنے سالوں جب سے سے انہوں نے خواب، جب ان کو حکم ہوا شیئر کرنے کا 2014 کے آخر 15 میں، تو جب سے وہ شیئر کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بھائی ان کو پتا ہے کہ لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی جو وہ اللہ اور ان کے رسول کو حکم مان کر کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. خوابوں میں جب ان کو احکامات ملے تو پھر وہ کریں. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا لوگوں کو. اور ایک بات سوچی چاہیے ثاقب بھائی کہ اگر آپ کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں اور آپ کو یہ بات کا پتہ ہو کہ جب نبی اسلام خواب میں آئے تو شیطان ان کی فارم نہیں لے سکتا، یہ حدیث کے ذریعے پتہ ہے، تو پھر آپ کو جب احکام ملے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں، کیسے امتی ہیں کہ اس پر ایکٹ نہ کریں؟ آپ کی تو حجت ہے نا، وہ آپ کے لیے تو خود تو حجت ہو گئی نا، دوسرے کے لیے نہیں، آپ کے لیے تو حجت ہو گئی نا، اور وہی حجت تمام کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں. اچھا اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہی جو انہوں نے تصویر دیکھا اسی انٹرویو میں وہ اور نشانیاں کیا دیکھ سکتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہوگی، وہ کلیئرلی نہیں بولتے، ٹھیک ہے. اور کنڈکٹ کا بھی بتا رہے ہیں، وہ جو ہوسٹ ہے خود کہہ رہا ہے آپ ماشاءاللہ بہت ہی نفیس اور شرمیلا آدمی ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مہدی السلام سرم حیا کا پیکر ہوں گے. بالکل. تو جب ایک اور نشانی ان پر پوری ہو رہی ہے، پھر تو ان کے دل کا آتا ہے دائر رخسار پر، بالکل واضح ہے، بالکل واضح. پھر میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. اچھا اور جو تصویریں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی. اگلی بات کیا ہے کہ جو ہے امت کی عمر کتنی، کب آئیں گے مہدی علیہ السلام؟ ہاں بالکل، مہدی علیہ السلام نے آنا ہے آخر میں. بالکل. امام سیوطی رحمہ اللہ، امام حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، امام برزنجی رحمہ اللہ، ان تینوں حضرات نے بڑے بڑے محدثین گزرے، بڑے بڑے عالم گزرے تینوں. انہوں نے کیا فرمایا کہ امت کی عمر میکسیمم 1500 سال. ہاں یہ میکسیمم ہے، میکسیمم انہوں نے ایج بتائی، اس سے کم ہی بتائی انہوں نے تو لکھا ہے. اب ہم 1445 سے شروع ہو چکا ہے، 13 سال آپ اس میں اور ڈال دیں، کیونکہ امت کی عمر جو ہے ہجرت سے شروع نہیں ہوتی، 90 سے شروع ہوتی ہے. 13 سال اور ڈال دیں، 58 ہو گئے. 42 بچے، اور 42 کیا ہے؟ سیلنگ ہے، اپر لمٹ ہے. کسی کو ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا قیامت کب آئے گی، انہوں نے اپر لمٹ بتائی، اس سے زیادہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو جب اپر لمٹ بتا دی بھائی 42 ایئرز ہیں، جس میں 7 سے 9 سال مہدی علیہ السلام حدیث میں پتا ہے ان کا دور آئے گا حکومت کا. پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی 7 سال کے لیے آئیں گے. دجال نے بھی 40 دن کے لیے آنا ہے مہدی علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دن کا جو دجال کا بتایا گیا ایسا ہوگا جیسے 1 سال. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہونی ہے، جنگیں ہونی ہے. تو 7 اور 7 پلس کر لیں 14 تو یہی بن گئے. 14 تو یہ بن گئے. پھر اس کے بعد جو ہے بیچ میں جنگیں ہوں گی، اس میں ہونی ہے، غزوہ ہند ہونا ہے پورا آپ کا جو ہے. عرب اتنے زیادہ عرب کی وہ تباہی ہوگی کہ قلیل تعداد میں رہ جائیں گے. پھر آپ واپس مسلمان جا کر دنیا کو فتح کریں گے. اس کا مطلب ترکی گرے گا. اور یہ قاسم بھائی کے خواب میں بھی آئے. ایگزیکٹلی، وہ تو خوابوں میں تو بالکل ایگزیکٹلی تمام واقعات کے حوالے سے ڈیٹیلنگ بتائی ہے نا اللہ نے. تو وہ والی چیز انہوں نے بتائی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو ہے ابھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ پھر بہت سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کے مجدد امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے. تو بھائی اگر مجدد جو ہے صدی سے پہلے آتا ہے اور صدی کے شروع میں کیا کرتا ہے، دین کی کیا کرتا ہے، بدعات سے اس کی صفائی کر دیتا ہے. اور صفائی کس کی ہو رہی ہے، یا سب سے بڑا ہمارے اندر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شرک ہے. اور سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز کوئی تو صحیح کرتے ہیں تو شرکی کے تو وہ کہہ رہے ہیں. ان کا اگر واحد پیغام آپ سمجھے بتائیں گے، لوگ ان کو امام مہدی کے اوپر کرٹیسائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ڈریمز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. بھائی واحد پیغام ان کا یہ، شرک کو چھوڑ دو. ان کے خواب میں بتائے گئے کہ پاکستان بھی ترقی ایسی کرے گا، امت بھی ترقی ایسی کرے گی. اور عرفان بھائی یہ والی بات جو ہے کہ اتنی بڑی، میں ویسے آپ کی والی بات کو ہی کنیکٹ کر رہا ہوں اس سے ناظرین کے لیے بھی. یار دیکھیں، ابھی ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز کو یہ سمجھ لینا. پیغام کیا آ رہا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچ جاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے خوابوں میں. ابھی آپ صرف شرک کے بارے میں ہی اگر صرف ہم شرک سے بچنا شروع کر دیں عرفان بھائی، جو آج ہمیں پتا ہے کہ ہم جا جا کے قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، جا جا کے تصویریں لگائے ہوئی ہیں اور جو ہے آرٹ کے نام پر بت لگائے ہوئے ہیں. اور بت بھی کون سے جو لوگ پوجتے ہیں، جو چائنا میں پوجے جاتے ہیں، انڈیا میں پوجے جاتے ہیں، آرٹ اینڈ کلچر کہہ کر ہم یہ کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ حرم سے نبی صاحب نے بت ختم کر دیے، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے. اور جو ہے ہم ان کے پیغام کو چھوڑ کر ہم جو ہے یہاں پر گھروں کے باہر شیر لگانا چاہتے ہیں، تسبیح لگانا چاہتے ہیں، بطخیں لگانا چاہتے ہیں، اور قائد اعظم کے مجسمے لگانا چاہتے ہیں، بے نظیر کے مجسمے لگانا چاہتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہی بات ہے نا. اب ہم بنیادی پیغام کو اب سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر دے رہا ہے اور اس خیر کو چھوڑ، یعنی کہ اتنی بڑی ہم لوگ احمقانہ حرکت کر رہے ہیں. وہی بنی اسرائیل والی عرفان بھائی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آئیڈینٹیکلی 2 چپلیں ہوتی ہیں، پیئرز آف سپرز، اور وہی کام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے یہود و نصارہ نہیں کیا. اور ہم یہ کرنا، اب سوچیں کہ ہم یہ کریں. اور میں آپ کو وہی بات بتا رہا تھا، دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہودیوں نے کیا کیا، کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا بنی اسرائیل، اور نشانیاں دیکھتے ہوئے. پھر اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھتے ہوئے جھٹلا دیا. کوئی عام سے معجزات نہیں تھے. پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام
کے وقت بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا. پھر جب نبی اسلام آئے تو کتنے لوگوں نے جھٹلا دیا. اور نام کے اوپر میں بتاؤں گا, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ سوچیں قرآن میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل کہ میرے بعد جو ہے ایک پیغمبر آئے گا, اس کا نام ہوگا احمد. آپ سوچیں بنی اسرائیل اسی پر جو ہے اگر ٹکے رہتے بھائی ہمیں تو یہی نام چاہیے. کرسچن یہی کہتے ہیں, ہمیں تو جو ہے نصارہ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا نام دیکھنا ہے, احمد ہی دیکھنا ہے. یہ تو یہ تو احمد نام تو بعد میں جا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا موسٹ کامن ہے جس سے پکارے جاتے تھے محمد تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ اسی پہ ٹکے رہتے عرفان بھائی تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو وہ مان ہی نہیں سکتے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے جادوگر ہے یہ ہے. تو بات یہ کہ جو وہ ہنس بھی رہتے ہیں کہ ان کی جو ہے آپ کیا کہہ رہے تھے ویڈیو میں کہ یہ جو ہے وہ ہے جادوگر ہے کائن ہے. اور اسی ویڈیو میں عرفان بھائی ساتھ دوسرے والے بھی یہی بات کر رہے ہیں آئیڈینٹیٹی. تو یہ ساری نشانیاں آئی ہوئی پہلے والے کر چکے ہیں. اللہ کا خوف کرو. آپ بغیر کسی بات کے عرفان بھائی اب میں آپ کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اب میں آپ کو نہیں جانتا, آپ کوئی خیر کی بات کر رہے ہیں, میں بولوں آپ کو کہیں پہ بیٹھ کر جو میں آپ کو جانتا بھی نہیں اور آپ کے بارے میں بولوں وہ تو شیطانی عملیات کرتا ہے یا وہ جو اس کے پاس جنات ہے, تو دیکھیں اسی کا جواب پتہ ہے حدیثوں میں بھی ہے. اسی کا جواب ہمیں اسلامک نالج سے بھی ملتا ہے کہ جو کاہن ہوتے ہیں جو جنات کو یوز کرتے ہیں, جب جنات جاتے ہیں تو جو باتیں سن کر آتے ہیں اس میں سے ایک بات میں باقی چیزوں کو کیا کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں. کبھی ان کی کچھ باتیں سچی نکلتی ہے باقی جھوٹے لگتی ہے جھوٹ ہوتے ہیں. تو اب بات ایک بندہ بتا رہا ہے ساری باتیں اس کی سچی نکلی ہے, کوئی بات بھی جھوٹ نہیں لکھی. سارے جب ڈریمز جو انہوں نے بتائے ہیں جو بہت زیادہ طور پر, اب باقی کو تو چھوڑ دیں, میں صرف یہاں بات کروں جو مشہور شخصیت عمران خان ہے, ان کے بارے میں جتنے خواب بتائے ہیں انہوں نے سب پورے ہو چکے ہیں میجورٹی آف دیم. اور جو ریسنٹلی پورا ہوا خواب ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کبھی ٹائم پہ نہیں کروا سکیں گے. ٹائم پر نہیں کرا سکیں گے. میں نے کتنی دفعہ ہمیں لگا الیکشن ہونے والے اب الیکشن ہونے والے. اور جو اگلا ڈریم ہے عرفان بھائی جس میں کہ کھلی نشانی قاسم بھائی کے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس ڈریم کے اندر, جو نواز شریف کے ساتھ واقع ہونے والا ہے, آج ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے معاذ اللہ ہمارا یہ. اور یہ 5 سال پرانا ان کا ڈریم ہے یوٹیوب پر. اگر اب آپ یہ جا کر کہیں گے دیکھو ایکسپیرینس دینے والے کیسے, یہ تو یوٹیوب کے ساتھ ملے ہوئے پرانی ڈیٹ کر دیتے بھائی. اس سے پہلے ایونٹ ہو جا کر آپ کو دیکھ لو 5 سال پرانی ویڈیو ڈلی ہوئی ہے یوٹیوب پر, سرچ کر کے دیکھ لو کہ نواز شریف کا واپسی پر کیا ہوگا, قتل ہو جائے گا. تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لو, اس میں ڈیٹیلز دیکھ لیں خواب کے بارے میں. اور پھر بعد میں آپ یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ جو معاذ اللہ انہوں نے خود ہی کروا دیا, اور یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ جو جادوگر ہیں ٹونا کرنے والے, اور پھر یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ جو ان لوگوں سے اتنے سارے لوگ ملے ہوئے اس چیز کو. بھائی کتنی پروبیبلٹیز کو تم کرو گے کہ جو نام بھی وہ, ناک کی نشانی بھی, ماتھے کی نشانی بھی, اور بنی اسرائیل کی طرح دکھنا بھی, اور فزیکل اپیرنس میچ نہیں کرنا, اور کیریکٹر ویسے ملنا, اور جو وقت بھی یہی ہو جانا. اور ڈریمز پر تو ابھی ہم بات کریں گے, ڈریمز پر ابھی ہم بات کریں گے آگے چل کر. لیکن جو زبان میں لکنت ہونا, یہ ساری نشانیاں تو ہیں. ایسٹ میں ہو رہا ہے, ایسٹ والی چیز بھی ابھی ہم بات کریں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کتنی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, تھوڑا سا جو ہے ریسرچ کر لو, تھوڑا سا ریسرچ کر لو, اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہماری بات سنیں, ہم تو آپ ریفرنسز دے رہے ہو ان حدیث کو کھول کر دیکھ لیں, اور اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے حق مانگے. اور جو اپنے آپ کو اگر آپ غلطی پر سمجھتے ہیں تو معافی مانگ لیں اپنی ویڈیو. بالکل عرفان بھائی, میں تو آپ جو بات کر رہے ہیں بہت ہی سافٹ وے میں بات کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو باقاعدہ اس پہ معافی مانگنی چاہیے. چلیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, لیکن اس کنڈکٹ کے اوپر جس طرح آپ نے معاذ اللہ ان کے اوپر بہتان باندھ دیا کہ انہوں نے ماضی کا دعویٰ کر دیا, اس پہ تو معافی مانگنی پڑتی ہے. یہ تو آپ نے بہت غلط, یعنی کہ غلط بات بھی, غلط لفظ بھی چھوٹا ہے, آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو سمجھیں آپ کہ مہدیت کا آپ نے کسی کے اوپر یہ جھوٹا بہتان لگا دیا کہ وہ شخص اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا بہتان ہے. تو کہہ رہے ہیں میں کوئی بڑا دعویٰ ہی نہیں کروں گا. بھائی دوسرے لوگ جو ان کو پہچان رہے ہیں وہ بول رہے ہیں آپ نے ان سے کیسے منسلک کر دیا, تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. اور وہی انٹرویو بھی دکھا رہے ہیں اور اسی سے نشانیاں بھی, پھر بھی جو ہے عجیب بات کیسے, یعنی کہ ہمارے عقلوں میں. اچھا ابھی کیونکہ پہلے نشانیاں نہیں دیکھی تھی تو اب دیکھ کر آپ یقین مانیے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے یہ بھی اسٹیج تھا. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں, اگلی چیز کو ہم سنتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. جو انہوں نے بات کی کہ ایک تو بات انہوں نے کنیکٹ کی کہ مکہ کے اندر وہ ان کی وہ رہائش پذیر ہوں گے وہاں پر, وہاں سے مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے, اس طرح کی انہوں نے بات کی. دوسری بات یہ کی کہ بادشاہ کی موت کے اوپر, یعنی 3 بیٹے جو ہیں اسی علاقے کے اندر بادشاہ مرے گا اور وہیں پر علاقے کے اندر ہی 3 بیٹے کی لڑائی ہو رہی. یہ انہوں نے ایک تو اس حدیث بالکل صحیح ہے جس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واقعے کے حوالے سے آگاہ کیا ہے, لیکن انہوں نے ایک جگہ کے اوپر ہی باندھ دیا اس کو, اور مسیح علیہ السلام کو بھی جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ یہیں پر ہوں گے. ہاں اب دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ راجہ ضیاء جیسے جو ہے آسٹریلیا میں تھے, ٹھیک ہے, اور پھر راجہ ضیاء بھی کدھر ہے, پاکستان میں. بالکل صحیح. اب اگر کوئی شخص کہے کہ جو بھی راجہ ضیاء پاکستان میں آسٹریلیا میں نہیں ہے تو وہ والی بات غلط ہے, یا کوئی شخص جب آسٹریلیا میں تھے کہے کہ وہ پاکستان میں نہیں تھے تو ایسا نہیں ہے, یا نہیں ہوں گے, تو پھر وہ والی بات بھی غلط ہے. بات یہ ہے کہ جب 2 جگہیں بتائی جانی ہے تو دیکھیں 3 پاسبلٹیز نکلنی کہ یا تو دونوں باتیں سچ ہیں, یا تو ان میں سے ایک بات سچ ہے, یا تو دونوں باتیں جھوٹ ہے. صحیح ہے. اب
بات یہ ہے کہ حدیث تو دونوں آپ صحیح نے ہیں، حدیث بالکل صحیح کوٹ کی آپ نے. آپ نے جو ہے پہلی بات ہے ضعیف کی، حدیث صحیح بتائی ہے لیکن حدیث کا جو لیول ہے وہ کیا ہے، ضعیف ہے. پہلی بات یہ ٹھیک ہے، آپ ضعیف حدیث سے مستدلل ہیں، استدلال آپ کیا کریں، ضعیف حدیث سے کریں. آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام بھاگیں گے کدھر سے، مدینہ سے، اہل مدینہ میں سوں گے اور جائیں گے کدھر، مکہ کی طرف. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہاں پر پھر کیا ہوگی، ان کی بیعت ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اور حدیث میں کیا تھا کہ مہدی علیہ السلام کدھر ہوں گے، مشرق میں ہوں گے. میں آپ کے سامنے 3 حدیث رکھتا ہوں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق سے بلیک سٹینڈرڈز، کالے جھنڈے، کالے نشان ظاہر ہوں گے. اب نبی صاحب نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ ان میں مہدی علیہ السلام ہے، in them is the caliph of Allah، خلیفۃ اللہ ان میں ہے. باقاعدہ پوائنٹ کر کے بتا رہے المہدی، ہاں بتا رہے ہیں، اشارہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ان میں ہے. اور ہدایت کیا دے رہے ہیں کہ even if you have to crawl over snow، کہ برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تب بھی جاؤ، یعنی اتنی تکلیف بنانی پڑے تب بھی جاؤ، تب بھی جاؤ. پھر دوسری حدیث کہ قبلہ خراسان کی طرف سے، خراسان کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہے، مہدی علیہ السلام ہے. پھر تیسری حدیث ہے کہ مشرق سے لوگ ان کی راہ مار کریں گے. 3 حدیث ہے، اور یہی بات اور حدیث میں بھی الگ ترک سے. صحیح ہے، یہ بھی ضعیف ہے، آپ نے بھی ضعیف پیش کی. ایک تو اتنی سارے ترک سے آ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے ہائی بڑھ جاتا ہے، ذوق اس کا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی آسٹریلیا پاکستان والی، تو آپ نے یہی کہہ سکتے نا کہ یار وہ والی حدیث صحیح ہے، مکہ والی اور مشرق والی اتنی ساری حدیثیں جو ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے، معاذ اللہ غلط ہے. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر تو آپ نے ایک حدیث دی ہے، یہاں پر آپ کو 3 ہے، اس کے علاوہ بھی اور ہے، اور کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر تو دونوں اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں کا ٹائم پیریڈ اب کیا ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی اس میں تضاد ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں جگہ ہوں گے، ٹائم پیریڈ کا ڈفرنس ہے، ٹائم پیریڈ کا ڈفرنس ہے. اگلی بات کیا ہے، جب ٹائم پیریڈ کے ڈفرنس تک ہم پہنچ گئے، ہم دونوں کو غلط بھی نہیں کہہ رہے. بالکل صحیح. اگر آپ دونوں کو غلط کہتے ہیں تو پھر تو آپ نے جو آگے کہا ہے اتنی واضح نشانیاں اور بیدار قصہ ہوا تو آپ اس سے استدلال بھی نہیں کر سکتے. تو پہلی بات ہے ہم تو کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ٹائم پیریڈ کو دیکھنا ہے کہ پہلے کدھر ہوں گے، پہلے کدھر ہوں گے. اب پہلے کدھر کے 2 آپشن نکلتے ہیں. ایک آپشن کیا ہے کہ کوئی یہ کیا ہے، مثال کے طور پر پہلے مکہ میں ہوں گے، مدینہ مکہ میں، صحیح ہے، اور پھر مشرق میں ہوں گے. اوکے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. دوسرا آپشن یہ نکلتا ہے نہیں، پہلے مشرق میں ہوں گے پھر مکہ مدینہ میں. اوکے، اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ پہلے مشرق والا پہلے، دونوں کو دیکھیں تو آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل اس سے ریلیٹ کرتی ہے کہ چاہے اگر ہم وہاں پر بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں ہم دیکھیں اس چیز کو کہ وہ مکہ مدینہ میں ہوں گے تو بیعت ہو گئی ہے وہاں. ہاں اس سے حدیث بیعت ہو گئی ہے. اب یہاں پھر کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں کی بیعت اب دیکھیں وہاں پر تو بیعت ہو چکی ہے، بیعت کا واقعہ ہو چکا ہے، پھر کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا، لشکر آ چکا ہے، ابدال آ چکے شام سے، عراق سے جو ہے لوگ آ چکے ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے. ایک اور لشکر جو ہے بنی کلب کا جا چکا ہے. ہاں بالکل، اور جو ہے ان کو جو ہے ایسے مارا گیا ہے کہ جو ان کی وہ تک بتائیے کہ ان کی جو باؤنٹی ہوگی، جو مال غنیمت ہوگی، جس نے مس کیا بڑا افسوس کرے گا اس پر. تو بھائی 3-4 چیزیں اس سے ماخذ کرتے ہیں کہ وہ کون سی فوج ہے جو ان کو مارے گی، وہ کون کیوں مارے. اور جب بیعت ہو گئی، بیعت کا واقعہ ہو گیا، ابدال آ گئے، عراق سے لوگ آ گئے، تو پھر بھائی بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مشرق میں. اتنا کلیئر ہو گیا نا. بالکل ایسی. تو اس کا مطلب وہ بعد کا واقعہ، یہ پہلے کا واقعہ ہے، مشرق میں پہلے ہوں گے. بالکل، کیونکہ یہاں پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نبی صاحب اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کہہ رہے ہیں کہ ان میں مہدی علیہ السلام ہے، ان میں. اور دوسری بات یہ بتاؤں، انہوں نے کہا ایک خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے. یہ جو ایک خلیفہ والی حدیث ہے نا جس کے 3 بیٹے ہوں گے، اس میں مہدی علیہ السلام کو مشرق میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ جو دوسری حدیث جس سے یہ جو غالباً استدلال کر رہے ہیں کہ مدینہ سے جائیں گے مکہ کی طرف، ادھر لکھا ہوا ہے 3 بیٹے، تینوں خلیفہ کے بیٹے، یعنی تینوں کا الگ الگ کوئی خلیفہ ہوگا، تینوں الگ الگ اس کے بیٹے ہوں گے. ہاں ایک کا نہیں آ رہا، اور تینوں اپنے اس میں جو ہے ناکام ہوں گے، تینوں اپنے اس میں ناکام ہوں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے اس حدیث میں بھی جو ایک خلیفہ جیسے کرے وہ بھی کدھر بتا رہے ہیں، مشرق کی طرف بتا رہے ہیں. اچھا جی، اگلی بات کہ امام مہدی جس حدیث سے یہ بتا رہے ہیں وہ مدینہ سے بھاگیں گے، ہاربن کا لفظ ہے، بھاگیں گے تو بھاگتے ہوئے جائیں گے. بھائی اگر آپ کوئی نہیں پہچانتا اور جو آپ کے مطابق جو ہے محمد بن عبداللہ سے ان کو پہچانا جائے گا، اور جو ہے محمد بن عبداللہ تو بہت کامن نیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کون محبت نہیں کرتا. بے شک ایسے ہی. کون؟ میرے اپنے خود تیسرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور پورے عرب کے اندر سب لوگ محمد ہی پکارتے ہیں. اور عبداللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ جو ہے نا لوگ کے لیے
نام ہے, ویسے ہی تو کتنے لوگ رکھتے ہیں, اور جس کا نام نہیں پتا ہونا عرب ممالک میں اس کو یہی کہتے ہیں یا عبداللہ, ہاں ایسے ہی تو جو ہے ایسے کر کر بکاتے ہیں, تو کامن نیم رائٹ. اب بات کیا ہے, اور وہی کیوں بھاگ رہے ہوں چلیں آپ ہم تو آپ کو بہت ساری نشانیاں بول رہے ہیں نا کہ یہ ساری نشانیاں محمد قاسم پر فٹ آتی ہیں, آپ تو ایک نشانی دے رہے ہیں, دوسری آپ نے نشانی کیا تھی جو آپ کے مطابق بہت کلیئر ہے, ایک اور ساتھی نے کہا ساری چیزیں کلیئر ہے کیسے غلطی ہو سکتی ہے, آپ نے بیدا کا واقعہ دیا, ابھی بیدا کا واقعہ ہوا نہیں ہے, تو مہدی علیہ السلام جو ہے مدینہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں, ان کی بیعت کیوں ہوگی, پہلے بیعت تو بعد میں ہو رہا ہے, بیدا تو بات ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مکہ سے لوگ ان کو نکال کر لائیں گے, ہاں تو جو وہ جو لفظ آ رہا ہے تو بھائی کون لوگ نکالیں گے جب وہ پہچانتے نہیں ہے مہدی علیہ السلام, کیوں نکالیں گے لفظ, کیوں نکالیں گے, کیوں ان کے پیچھے انہیں کو کیوں نکالیں گے, مقصد کہنے کا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مہدی اتنی قوم اتنی بڑی, یہ کسی شخص کے بارے میں کہنا, ان جو لوگ نکالنے والے ہیں اتنے کیسے وہ یعنی کہ پختہ ہوں گے, اتنا پختہ ہوں گے کہ ان کو زبردستی لا کر بیعت کریں, وہ تو بیعت نہیں کرنا چاہتے, اب بیعت ہو گئی وہاں, اب بیعت ہو گئی, اب ان کو پتا تھا نا کہ ان کو مہدی علیہ السلام کو لے کر آنا ہے, کون ہے, تو بیعت ہو گئی. اب جب بیعت ہو گئی یہ بھی آپ کے لیے دلیل ہے, آپ کہہ رہے ہیں بیدا سے, بیدا کے واقعے پر آپ کے لیے دلیل بنے گی. اچھا میرا سوال یہ کہ بیدا تو کسی علاقے کا نام ہی نہیں ہے, بیدا کا مطلب تو جو ہے ہائی ایریا, تو جو ہے بیسکلی آپ کیسے پہچانیں گے, کچھ لوگ تو میں بتاؤں کیونکہ جو ہے ابن عبد الوہاب پر اتنی وہ ہوئی کہ جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے خیر میں اس طرف نہیں لاؤں گا, تو کچھ لوگ تو بیدا کے کو عراق کا علاقہ بھی سمجھتے ہیں, تو بھائی آپ مجھے بتا دیں جو آپ مکہ کے پاس کا علاقہ کہہ رہے ہیں, مکہ کے پاس کے کون سے علاقے کو آپ سمجھیں گے کہ وہ بیدا کا علاقہ ہے, یہ بتا دیں, ایگزیکٹ جگہ بتا دیں, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹ کلیئرٹی ہے حدیث میں, تو مجھے بتا دیجیے پلیز کیسے ہوگا. اس سے پہلے جو یہ والی حدیث ہے جو آپ نے بتایا بلیک بینرز والی ہے, بلیک ویژولز والی جو ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے مدینہ سے پہلے بھی پہچانے جا رہے ہوں گے, اور یہ بلیک بینرز ہیں وہ بھی ان کے لیے پہچان ہوں گے, جو لوگ ان کے لیے رام مار کر ہوں گے, ایسے کسی کے لیے رام مار تھوڑی کی جاتی ہے, اور دوسرا اور پھر وہ آ کر ماریں گے, ایسے قتل کریں گے جیسے پہلے کبھی کسی, جب آپ نے عربوں کو قتل کر دیا تو بادشاہ کی اس پر اختلاف کیسے ہوا. ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ والی پہلے یہ ہے جو کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے والا واقعہ تو ہے, ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح. دوسری بات کہ بھائی ہمیشہ جب بھی کسی واقعے کا بتایا جاتا ہے اوپوننٹس کا بتایا جاتا ہے, ایک طرف جب عرب کا بتایا جا رہا ہے تو عرب کا اوپوننٹ عرب تو نہیں ہے نا, غیر عرب ہوں گے وہ, کیا مکہ مدینہ والے عرب نہیں ہے, تو اس کا مطلب غیر عرب والے آ رہے ہیں نا عرب کو قتل کرنے کے لیے, یعنی کل کو جو ہے مشرق سے لوگ آ کر آ رہے ہیں نا قتل کرنے کے لیے جو امام مہدی کے فوج کے, تو بھائی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں پوائنٹ کرنی ہے کہ وہ پہلے مشرق میں ہوں گے, تو یہ بات اس چیز کا امکان اس چیز سے باہر نہیں ہے کہ جو ہے وہ پاکستان سے ہو, کیونکہ ایک دن میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں نام بھی ہوتا ہے کہ بھائی آج اگر آپ نے مغرب کی طرف سمت میں جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے اس سمت میں آپ نے جو اپنی قبلہ کی ڈائریکشن کر لی تو آپ کعبہ کی طرف فیس کریں گے, تو اگر ہمارے لیے مغرب ہے تو ان کے لیے کیا ہے مشرق ہے, تو کیونکہ obviously مشرق مغرب کیا ہوتا ہے سال بھر شفٹ ہوتا ہے, تو اس میں جو بیسکلی کلیئرلی پوائنٹس ٹورڈز واضح ہے کہ جو ہے یہ جو ہے پاکستان کی طرف کا اشارہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو حدیث کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں, وہ اس کی طرف کا اشارہ ہے. ایک تو بات ہوتی ہے نا, میں اپنی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں, ہم اپنی جو بات کر رہے ہیں ہم بھی ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, یا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دکھا دیا اس کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نشانیاں یہ واقعات اس طرح سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, یہ ساری اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب یہ ہم تھوڑی بول رہے ہیں کہ یہی حتمی دلیل ہے, آپ نے تو فتویٰ جاری کر دیا, آپ نے تو کہہ دیا ایک ضعیف حدیث اٹھائی اور اس کو کہا اتنی کلیئر, اور اس میں کہتی ہے یہی ہوگا, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے عرفان بھائی, ایک آپ ریسرچر کے طور پر اگر بات کریں نا, ہاں آپ ایک تو یا تو آپ جو ہے اپنی ورڈنگ بھی وہی رکھتے تو حدیث میں جیسے ویسے ہوگا, اس میں یقیناً باتیں کوئی نہیں, لیکن آپ اس ورڈنگ کو انٹرپریٹ بھی کر رہے ہیں, آپ اور کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ وہی بنی اسرائیل والی بات ہے کہ وہی بھی یہی کہتے تھے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے ایک عقل کے مطابق ہم نے ایک اپنا اخذ بنا لیا ہے, ایک اسٹیریوٹائپ بن جاتا ہے نا, بس ہمیں یہ چاہیے, اب ہمیں یہ چاہیے. عرفان بھائی اتنی بڑی وہ ہے یعنی کہ خیر سے دور ہونے والی بات ہے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں جو سمجھ میں آئے گا ہم وہی مانیں گے. ہاں اچھا, ہم آخر میں یہ بھی کہتے ہیں بھائی آپ ہماری باتیں نہ مانیں, آپ استخارہ کر لیں, دعا کر لیں, اللہ سے مانگ لو یار, ہماری بات نہ مانو, اللہ سے مانگ لو, اللہ ہی ہدایت دینے والے, اللہ ہی دکھانے والے. اور عرفان بھائی یہ بات بھی میں یہاں کرتا چلوں لوگوں کے لیے کہ جتنے لوگوں نے بھی اللہ سے حق مانگا ہے نا, جتنوں نے بھی استخارہ کیا ہے, کسی کا بھی نیگیٹو نہیں آیا قاسم بھائی کے اوپر, کسی کا بھی نہیں آیا, عجیب بات ہے. یعنی کہ آپ سوچیں تو یار ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ سے, بھائی اللہ سے خیر مانگے یار, یہ کوئی بھائی ہماری بات کو ہم یہ کیوں بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات ہمارے دل میں ڈال دیا ہے, ہم حق کی بات پہنچا رہے ہیں کہ تاکہ ہم ایک امت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے سب اس پر جو ہے جمع ہو جائے, امت کے حالات خیر دے رہا ہے اللہ ہمیں, یار اتنی بڑی خیر اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان سے دے رہا ہے کہ پاکستان میں خیر آ رہی ہے اور ہم کہہ رہے نہیں چاہیے ہمیں, یہ کیسی بات ہے. چلے خیر.
آگے چلتے تو عرفان بھائی ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ جو انہوں نے ضیاء صاحب نے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر دوسرے صاحب نے اس کو کیچ کرتے ہوئے جو اس میں ایڈ کی ہیں ڈیٹیلس کی, بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کے امپوسٹرز آ جاتے ہیں اور جو ہے دھوکے باز آ جاتے ہیں. آپ نے دھوکے باز بھی کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے جو ہے نا اس کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے اس کو میں کہوں گا کہ غلام احمد قادیانی منوس آدمی سے جو ہے لعنتی آدمی سے اس کو آپ اتنے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں یار, اور مخاطب بھی آپ کر رہے ہیں اور اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے اور جو ایک چیز جو ہوئی بھی نہیں ہے, ہوئی بھی نہیں ہے, وہ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور نبوت کا سلسلہ ختم. آپ نے بالکل یعنی کہ ان صاحب نے تو عرفان بھائی بالکل ہی جو ہے نا اس کو قادیانیت کے ساتھ جوڑ دیا اور بتا دیا کہ یہ سارے قادیانی ہیں, یہ سارے کے سارے استغفر اللہ. بھائی تو اگر قادیانی ہے تو جو ہے پھر تو آپ کو کوئی ریسرچ کرنی نہیں چاہیے. آپ کیوں حدیث کوٹ کرنے, قادیانوں سے کوئی دلیل مانگتا ہے, وہ تو خود کفر پہ آ جاتا ہے. جو دلیل مانگے وہ تو خود کافر ہو گیا. کہ معاذ اللہ کوئی کسی سے دلیل مانگے. ہم آپ کو کہہ نہیں رہے بھائی, ہم پہ گولی لگا دیجیے گا, ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جو قادیانیت کے اوپر کسی سے دلیل کی بھی بات کرے نا وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ کہے کہ بندہ جو ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگے کوئی, تو یہ بات ہے بھائی. نبی علیہ السلام نے آنا ہی نہیں ہے تو کس بات کی دلیل مانگ رہا ہے بھائی. اس کے بعد جو ہے کسی نبی نے نہیں آنا, نبی علیہ السلام کے بعد. نبی علیہ السلام خاتم النبیین تھے, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. بے شک. تو یہ تو جو ہے یہ تو محمد قاسم کا بھی عقیدہ ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے. تو بھائی آپ جو ہے اگر ہمیں اس کے باوجود قادیانی کہہ رہے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ ملعون وہ آیا تھا, اور جو آپ اس کو اتنے پیار سے مخاطب کریں, ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو بہت ہی پیار سے اس کو مخاطب کر کے جو ہے ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی دیندار شخص تھا یار. تو خود آپ یعنی کہ میں یہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, لیکن کچھ تو آپ خدا کا خوف کریں. آپ اس کو اتنے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں, اس بات بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے وہ ملعون قادیانی ہے, ملعون ہے. اور اس میں سملٹیوڈ کیا ہے بھائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے آگے آنے والی 4 گاڑیوں نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا, تو کیا 5ویں والی کو بھی روکنا چاہیے تو بھی توڑے گا؟ آپ نے نہ ہوئی بھی بات کو اس کو عرفان بھائی میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ معاذ اللہ فیوچر اللہ تعالیٰ خود ہی پریڈکٹ کیا, اور جو جس کی ہونا بھی نہیں ہے اس پر بھی آپ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے نا, اس کو تو پتا ہے ہم نے آگے کیا کرنا ہے. یہ تو بندے آپ کو نہیں پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو سب پتا ہے وہ بھی گناہ نہیں لکھتا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ یار عرفان بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ حکم نہیں دیا ہوا کہ جب تک وہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک نہیں لکھنا, اور گناہ کرنے کے بعد بھی انتظار ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو کہ سب چیز جانتا ہے وہ انسان کو جانتا ہے کہ اس نے آخر تک کیا کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی, یہ جو ہپوکریٹس کا بھی جو ہے بتا کر گئے صحابہ کو, لیکن ان کو خود پوائنٹ آؤٹ جانتے تھے. یعنی کہ یہ دیکھیں آپ نے جو ہے نا آپ نے جو چیز نہیں ہوئی بھی, آپ نے ایک تو وہ کہہ دیا کہ یہ وہ کریں گے, بہتان باندھا. دوسرا آپ نے ڈکلیئر کر دیا اور تمام جماعت کو, سارے لوگوں کو جو فالو کرتے ہیں سب کو آپ نے یعنی کہ نعوذ باللہ آپ نے ملا دیا اس ملعون یعنی کہ قادیانیت کے ساتھ ملا دیا. یار خدا یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا سوری ٹو سے بھائی کہ آپ نے ہم سب پہ اتنا بڑا بہتان باندھ دیا. یار ہمارا عقیدہ ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے یار, مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ نے یار ہم پر یہ بہتان اتنا بڑا باندھ. عجیب بات ہے. اگلی بات یہ کرنا ہے کہ قرآن کا نام لے کر, اللہ رسول کا نام لے کر, اور بہت سارے لوگ وہی مریدی کلچر جمع کر کے, بھائی اللہ کے بندے پیارے بندے آپ بھی تو اللہ کا نام لے رہے ہیں, رسول کا نام لے رہے ہیں, قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں, حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں, اور جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں پیری مریدی کا. ہم کوئی محمد قاسم کو اپنا پیر نہیں سمجھتے, ہم کوئی انہیں اپنا شیخ نہیں سمجھتے. ہم جو بھائی پتہ نہیں آپ کہاں سے, بھائی پوچھ تو لو, ویریفائی تو کر لو اپنی طرف سے چیزوں کو. شرک کیا ہے بھائی کہ ہم یعنی کہ جس طرح آج ہم جھک رہے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ شرک کی قسم ہے. وہ کہہ رہے ہیں شرک نہ کرو, جا کر جو عمران خان کو کہہ رہے, پرائم منسٹر کو, کہ جو بھائی شرک اکبر آپ نے کر دیا, جا کر آپ نے سجدہ کر دیا مزار پر جا کر, ان کو کہہ رہے, پرائم منسٹر کو کہتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگ رہا کسی شرک اکبر کر دیا, اور الزام کیا لگا رہے پیلی مریدی, اور جو یہ وہی والے جو ہے مزاروں والے جو ہے وہ والے کلٹ والے لوگ ہیں. استغفر. یعنی کہ آپ نے سب کچھ اپنی طرف سے کر دیا نا, آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ, اور آپ کو لوگ سنتے ہیں. یعنی کہ عرفان بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں آپ ایک انالیسس کرتے ہیں نا, آپ یہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہو سکتے ہیں, چلو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ نے تو کہہ دیا یہ تو وہی ہے, وہی, اور آپ کو لوگ سنتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. آپ یہ کس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں یار, کچھ تو اپنے یعنی کہ آپ کریڈیبلٹی کا خیال کرتے, یعنی کہ آپ اسلام کے نام پر یہ چیزیں, آپ اصل اسلام کو اگر سمجھتے ہیں تو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ, جو ابھی عرفان بھائی نے بھی بات کی کہ اگر کوئی ہپوکریٹ بھی ہے تو آپ اس کو ویریفائی کریں. ویریفائی کرتے بھائی. بدری صحابی تھے, انہوں نے پیغام پہنچایا تھا فتح مکہ سے پہلے اپنی فیملی کو, ان سے بھی نبی اسلام نے جو ہے ویریفائی کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. آپ یہ دیکھیں. اچھا بات عجیب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کہ آپ جب ان کنکلوژنس پر پہنچ رہے
اور آپ جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے جو میری سامنے آتی ہے ثاقب بھائی, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے اسٹیریوٹائپس بنائے. ان کی نظر میں ان کے اسٹیریوٹائپ پر جب لوگ نہیں اتریں گے تب تک وہ ان کو نہیں مانیں گے. تو یہ غلط ہے نا, یہ وہی بنی اسرائیل والے چیزوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں نا. انہوں نے سارا والی چیزوں وہ بھی یہ کہتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے معاذ اللہ ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے, ہم یوں دکھائیں گے تو آپ یوں ہوں گے. یہ اپنی مرضی کے دلائل مانگنا اور جو اپنی مرضی کے جو ہے نشانیاں مانگنا, اور جو یہ تو دیز آر لاجیکل فیلیسیز. آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا. تو آپ تو ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے لوگ, یو ہیو اسلامک نالج ماشاء اللہ سے, تو یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دس. اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اینڈ پلیز ٹرائی اینڈ چینج دس ایٹیٹیوڈ, بیکاز دس از ناٹ اے گڈ ایٹیٹیوڈ دیٹ یو اکیوز پیپل وداؤٹ ریسرچنگ. The bare minimum you need to do is verify. تحقیق کریں نا, پھر آپ بات کریں, ایسی چیزیں نہ کریں. اور جو ہے کسی پر جو ہے اس کو قادیانی کہنا, قادیانی کا مطلب کیا, کافر ہو. کسی کو آپ کافر کہہ رہے ہو تو یار یہ تو جو آپ دیکھیں نا, دوسرا والا انسان اندر سے جو ہے ابل رہا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے سامنے ہو تو خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس یہ بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. میں یہ صرف یہاں پر ایک چیز آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور پھر آپ اس پہ لوگوں سے جن, اور خاص طور سے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں جو آپ نے بہتان لگایا ہے کہ وہ خود کو یعنی کہ امام مہدی کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کو اپولوجائز کرنا پڑے گا, ان سے معافی مانگنی پڑے گی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں ایک انسان اگر تکبر میں چلا جائے کہ میرا علم ہی صحیح ہے, میری اسلامک نالج ہی صحیح ہے, میری اسلامک ایسپیٹالوجی صحیح ہے, تو پھر وہ تو آپ کی بات نہیں سنے گا. ہاں بالکل صحیح, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, وہ کہے گا میں ہی حق پر ہوں, اور وہ اس بات کو امکان میں بھی نہیں سمجھے گا کہ امکانات ہے غلطی, وہ اسی بات کو صحیح سمجھے گا. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی استخارہ کر لو, تو استخارہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے. تو بات یہ بھائی اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاؤ کین یو سے نہیں استخارہ نہیں کروں گا؟ بھائی یہ تو حیران کن بات ہے یار کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں سنت طریقہ بتایا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی تم اس کو جھٹلا رہے ہو. اور اللہ کے علاوہ کون خیر دے گا؟ کون خیر دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. کا دور ہے, یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی, ہم تو اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کو منوان آنکھیں بند کر کے تسلیم نہ کریں. آپ تحقیق کرنے کے بعد آپ ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کریں یار. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو شرک ہے, میں پھر یہاں گزارش کروں گا, شرک اور اس کی قسموں سے تو آپ نے بچنا ہی ہے نا. شرک وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے کیٹیگوریکلی قرآن پاک میں. اگر توبہ کر کے نہیں گئے تو قیامت کے دن وہ عمل معاف نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. انہی صاحب نے پھر آگے چل کے جو ہے تو اس بات کو کنیکٹ کر دیا کہ جو کہ ایک اور ہمارے بھائی ہیں اویس نصیر, ان کے اوپر انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں, اور وہ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے جو مین سپورٹر ہیں, مین سپورٹر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ڈریم, ان کو ڈریم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ڈریم, انہوں نے ظاہر بات ہے اویس کو سنا ہوگا, تو انہوں نے جو اویس کا ڈریم ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت ہوئی اور اس نے ساری وہ ڈیٹیلز پہلے بتائی ہیں, تو معاذ اللہ آپ نے ان کے اوپر بھی بہتان باندھ دیا کہ آپ وہ ان کے پاس موکل ہیں, اور جی وہ تو جنوں کے ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے جنوں کو قبضہ کیا, اور وہ بھی میں کہتا ہوں کہ جو حدیثیں ہم نے ان کو کیا تھا نا کہ جب جن بات بتاتا ہے تو ساری باتیں سچی کی ہوتی ہیں, تو آپ بتا دیں ساری باتیں سچی کیسے ہوئی. اور پھر جا کر آپ نے آگے جو ہے انسان کے پاس تو علم غیب نہیں ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چیز نکال کر دے دے, وہی انسان آگے اگر بتا رہا ہے اور وہی چیز آگے سچی ہو رہی ہے, تو پھر بھائی وہ چیز جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے نا کیسے ساری چیزیں سچی ہو رہی ہیں. یہ کون سا دل ہے جو معاذ اللہ جو ہے ساری چیزیں جانتا ہے اور جو ساری چیزیں ایکوریٹلی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگلی چیز یہ ہے کہ اویس بھائی کی انہوں نے بات کی ان کو مین کیریکٹر کا. عجیب بات یہ ہے کہ جب سب سے پہلے اناؤنس کرنے والے کہ محمد قاسم کیا ہے, امام مہدی ہیں, اس کے بعد قاسم بھائی ان سے اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی, مجھے امام مہدی کیوں کہی, ابھی تک ان سے ملتے نہیں ہیں, ان سے بات نہیں کرتے. اور آپ نے جو ہے بتا دیا کہ کیونکہ آپ نے ویریفائی نہیں کیا. ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے وہ اویس سے, اسی وجہ سے جو یہ سارا معاملہ ہوا تھا, کیونکہ اویس کو ظاہری بات ہے اس نے تمام چیزیں یہ اس کے چینل کے اوپر باقاعدہ پبلش بھی ہیں. میں صرف اس میں صرف سرسری طور پہ بتا دوں کہ ان کو زیارت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس میں جو احکامات ان کو ملے پھر اس کے مطابق اس نے ساری چیزیں ڈسکلوز کی, اور باقاعدہ طور پر پھر جب یہ ہوا اس کے بعد پوری دنیا سے ابھی تک لوگ اس چیز کی گواہیاں دے رہے ہیں. ان کو خوابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے بہت سارے لوگوں کو باقاعدہ طور پر. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, تو معاذ اللہ میں تو پھر اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں ثاقب بھائی تھوڑا سا آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا, کیونکہ آپ نے خوابوں کی بات کی اور انہوں نے خوابوں کو جو ہے مذاق بھی سمجھا, اور جو ہے 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی چیز, خوابوں سے شرعی احکام نہیں نکالے جا سکتے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہا صحیح ہے. لیکن خوابوں کو معاذ اللہ ردی کی طرح ٹوکری میں بھی نہیں ڈالا جاتا. کیوں؟ وجہ بتاؤں. دیکھیں ہم ایک چیز سے تو استدلال نہیں کر رہے نا, ہم تو باقی نشانیاں بھی ہیں, سرکمسٹانسز بھی ہیں, 20 چیزیں. بالکل, جس سے ہم کیا کر رہے ہیں, یہ چیز
कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, yes. ठीक है। और जो हम ये भी नहीं कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हम तो कह रहे हैं भाई अल्लाह ताला से इस्तिखारा कर लो, अल्लाह ताला से मांगो। और इरफान भाई जितने लोगों ने इस्तिखारा किया है उनका ये लिखला है, उनका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब सुने हदीस की क्या अहमियत है। तिरमिज़ी शरीफ में 2270 हदीस नंबर 2270, उसमें क्या है कि कुर्बे क़यामत जब वक्त करीब होगा तो हार्डली एनी ड्रीम of a true believer, of a believer False हो, हाँ। will fail to come true। शाज़ और नादिर होगा कि उसका ख्वाब क्या हो, झूठा लिख ले। पहली चीज, एक चीज है जिसका चांसेस बहुत कम है, नबी साहब क्या कह रहे हैं, हार्डली, हाँ। कुर्बे क्या पता, वो जमाने में हम रह रहे हैं, उलमा का इस पर इत्तेफाक है, और लोगों को ड्रीम्स भी आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इतनी कम है उसको हमने रद्दी में डाला, और इरफान भाई ड्रीम्स भी आ रहे हैं लोगों को, ड्रीम्स भी आ रहे हैं। अभी चलते उस पर बुखारी 7017, यही बात 7017, यही बात। अगली बात इसी हदीस में, that dreams are 46th part of prophethood। and तिरमिज़ी शरीफ में क्या है कि जो है भाई जितना सच्चा बंदा होगा, truest people will have the truest dreams। सच्चे बंदे की सच्चो, कासिम भाई सच्चे बंदे वो अपने ऐब नहीं छुपाते, बिल्कुल ऐसे। अगर उन्होंने फ्रॉड करना होता है, ड्रामा करना होता है तो दाढ़ी रखकर, इमामा पहनकर, फिर जो है टीवी पर आकर जो है कहते कुछ भी नहीं अपने ऐप बताते भाई, जो भी उनको जानता है सारे सच्चे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि वो बंदा सच्चा होगा, उसके ख्वाब सच्चे, आप जब सच्चे ख्वाब है तो ऑटोमेटिकली सच्चा बंदा है, सच्चा बंदा है। और दूसरी बात कि 8 साल से अपने ड्रीम शेयर करें, कोई चेंज नहीं आया, सेम वर्डिक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं आया। फिर आप किसी को झूठा जब तक नहीं कह सकते जब तक आपके पास दलील ना हो। बिल्कुल ऐसी है। हमने तो उनको सच्चा ही पाया, बेशक, एक दफा भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा उनको, बेशक, अजीब बात है। फिर बुखारी में 7017 में क्या है कि एनीथिंग फ्रॉम प्रोफेसी, यानी जो ये ख्वाब जो 40 हिस्सा है, नबूवत का 40 हिस्सा है, तो एनीथिंग फ्रॉम प्रोफेसी, जो नबूवत का हिस्सा है वो झूठ नहीं हो सकता। आप ख्वाब को कह रहे हैं, उसकी अहमियत ये है, नबी साहब हदीस में बता रहे हैं झूठ नहीं हो सकता जो नबूवत से, और सारे मुबश्शिरात हैं। अच्छा आगे चलते हैं। माजा 3917 में भी आया 40 हिस्सा है प्रॉफिटहुड का। बुखारी 6990 6990 में आया है कि सच्चे ख्वाब के मुबश्शिरात हैं, क्या है, खुशखबरियां। तो मेरे भाई मैं आपसे एक मौदेबाना सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इमाम मेहदी का आना खुशखबरी नहीं है? पूरी दुनिया जुल्म में भरी हुई है, तो क्या ये खुशखबरी नहीं है? क्या ये बिल्कुल इम्कान से बाहर बात है कि किसी को ख्वाब आए कि फला शख्स इमाम मेहदी, बिल्कुल इम्कान से बात है। क्या ये मुबशरात में से नहीं है जो आप कह रहे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है? मेरा आपसे सवाल है। और आगे चलता हूं मैं, सॉरी, बुखारी 6994, सही बुखारी सही है 6994, उसमें क्या है कि मफहूम बता रहा हूं, जिसने नबी इस्लाम को देखा उसे यकीनन नबी इस्लाम को देखा, क्योंकि शैतान उनकी फॉर्म नहीं ले सकता। ऐसे ही फॉर्म में जिसने भी नबी इस्लाम को देखा उसे यकीनन। अब मोहम्मद कासिम को 500 दफा नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई है, नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप एक बंदे को कह रहे हैं कि भाई माज़अल्लाह झूठ बोल, कर लिया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग दुनिया भर से उनको नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई है, और जो वैस की बात कर रहे थे उसको भी नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई। उनको ख्वाबों में बताया गया है कि जो है मोहम्मद कासिम कौन है, ये बताया गया मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं। और कुछ अगर जिसको सिर्फ ये बताया गया कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं, तो उनके ख्वाबों से भी ये नतीजा इंसान अखज़ कर सकता है कि वो इमाम मेहदी। दोनों बातें मिलती हैं ना, दोनों बातें मिलती हैं। और कुछ लोगों को डायरेक्टली बता दिया गया, और इरफान भाई कुछ लोगों को तो पहले दिखाया गया, फिर उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने फिर जाके पहचाना ये तो मैंने जिसको ख्वाब में देखा था वही है, ये तो वही है। और आए दिन यकीन माने लोग ये भेजते रहते हैं। चंद दिन पहले किसी ने 7 साल की बच्ची का बताया कि मैंने जो इमाम मेहदी को देखा, और उन्होंने उनकी तस्वीर दिखाई मोहम्मद कासिम, उन्होंने बोला भाई ये इमाम मेहदी। तो अभी फिर थोड़े दिन पहले लाहौर में 3 आलिमा है जिनको आप कह रहे हैं इस्लामिक नॉलेज में चाहिए, उनको ख्वाब आया है कि ये इमाम मेहदी है अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से हर रोज ये जो है गवाही आ रही है, डिवाइन विटनेसेस का चैनल है, बिल्कुल उस पर जो है दुनिया भर से, अब कितने आपको ममालिक बताएं, जबान भी एक नहीं और जो है उम्र भी एक नहीं, और रंग और नस्ल डिफरेंट, उनको ख्वाब आए हैं कि आप देखिए पाकिस्तान, इंडिया, जो कहते हैं ना पाकिस्तान के जो लोग जो क्या है ये ट्विस्ट करते हैं चीजों को ट्विस्ट करते हुए। ठीक है भाई, इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में थोड़ा लेट्स बी अ लिटिल सार्कास्टिक, इस कॉन्स्पिरेसी में इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है, फ्रांस भी है, ब्रुनाई भी है, मलेशिया भी है। मलेशिया इंडोनेशिया वाले ज्यादा इस कॉन्स्पिरेसी में ज्यादा है। फिर उसके बाद जो है अमेरिका है, इक्वाडोर है। अच्छा एक और बात बता दूं, रिवर्ट्स भी है इसमें जिनको बिल्कुल। फिर
اس کے بعد جو ہے افریقن کنٹریز, صومالیہ میں, افریقن کنٹریز, یورپین کنٹریز. اب بات یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا بھر میں چیز ہو رہی ہے. ابھی عرفان بھائی ابھی ایک آدھ دن پہلے جو ہے میرا خیال آج کل فرانس کا بندہ ہے, اس نے ویڈیو ڈال دی. یار اب آپ سوچیں فرینچ لینگویج, اچھا مولوی فرانس میں دے رہا, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹرانسلیٹ کسی نے کر کے دیا, بتایا کہ بھائی یہ بات کر رہا ہے وہ محمد قاسم کے بارے میں. یعنی کہ آپ سوچیں یار کس طرح کی, یعنی کہ یہ سارے کے سارے کانسپیریسی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, سارے کے سارے کانسپیریسی میں شامل ہے, ایجپٹ سے بھی, سعودی میں, سعودی عرب سے, ایجپٹ سے, مڈل ایسٹ سے, یورپ سے, یو کے سے, یو ایس اے سے, یعنی کہ یہ سب کے سب جو ہے سب کے سب تمام کانٹیننٹس, پوری دنیا کے کانٹیننٹس سارے کانسپیریسی میں شامل ہیں. اور معاذ اللہ آپ نے سب کو جو ہے قادیانی ڈکلیئر کر دیا, کافر ڈکلیئر کر دیا آپ نے. یعنی کہ یار کچھ بھائی خدا, اور جو نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا ہارڈلی شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ ان کے خواب کیا ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. ہارڈلی دیئر ڈریمز ول فیل ٹو کم ٹرو, یعنی زیادہ تر سچے لکھ لیں گے. اور آپ نے کیا کر دیا, جھوٹ. پھر بھائی اتنی سارے ایردوغان کے بارے میں خواب, عمران خان کے بارے میں خواب, پاکستان کے, وہ سارے خواب کیا لکھ لے, سچے ہو رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں خوابوں میں جنرل باتیں کرتے ہیں. بھائی اسپیسیفک خواب بھی ہے, جنرل باتیں صرف نہیں ہے. اور جو ہے یہ جو آپ کو ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو ہے 5 سال پہلے کا ہے, اب اس میں جو کون سی جنرل بات اسپیسیفک ہے, بالکل یہ تو اسپیسیفک چیز. عمران خان کے بارے میں اسپیسیفک, اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ چلے جائیں, عمران خان نے جو ورڈ بولے ہیں نا, ایگزیکٹ ورڈ, کچھ ڈریمز کے اندر ایگزیکٹ وہی, اور ایردوغان کی سپیچ کے ایگزیکٹ ورڈ. او یس بالکل. تو جس میں جو ہے آپ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. اچھا, اور کورونا پوری دنیا پریڈکٹ نہیں کر سکی, اور جو ہے انہوں نے اگر خواب میں بتایا تو پھر جو ہے وہ بھی جو ہے جنرل باتیں. اچھا جی عرفان بھائی, انہوں نے پھر آگے چل کے جو ہے ویڈیو کے آخر میں تھوڑی جو اس کو بس کنکلوڈ کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ جی مہدی علیہ السلام کو خواب ہی تھوڑی آنے, اور انہوں نے یہ تھوڑی کام کرنا, تو جنگیں لڑنی. تو ظاہری بات ہے ابھی تو معاملات جو ہیں اس نہج پر جانے ہیں, کیونکہ ابھی تو ان کی تحریک چل رہی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اسٹیبلش اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو کروانا ہے کہ دین کو جو ریوائیو کرنا ہے, بیسک پہ ہی ہم نہیں آ رہے, ابھی تو ہم جنگیں لڑیں گے. اور جو بھائی بات یہ ہے کہ خواب کی پیشن گوئیوں کے لیے تھوڑی خواب ہیں, یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے کہ لوگ ان کے خوابوں کو سچا سمجھیں, اور جو خوابوں میں احکامات دیے جا رہے ہیں, اصل تو احکام ہے نا کہ شرک کو چھوڑو, ان احکامات کو تو سن لو. ہم وہی ماننے کو تیار نہیں, وہی ماننے کو تیار نہیں. جہاد کیا کریں گے, جہاد کیا کریں گے مجھے بتائیں, تو وہ تو دور کی بات ہے نا. تو پہلے دیکھیں پروسیس ہے نا, ارتقا ہے نا. اب جو ہے معاذ اللہ کو یہی بات جو ہے آپ جو مہدی پہ بول رہے ہیں, آپ نبی علیہ السلام پہ بول کر بتائیں. اور یہ بھی بڑا, اسی کو میں کہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہم جو یہ بڑا ایک مسکنسیپشن بنایا ہوا نا کہ اچانک سے وہ آگے پوری دنیا کو پیر سے بڑھ دیں گے, اور جو جنگیں بھی ایسے کر کے ختم ہو جائیں گی, اور جو بس بھائی تو جو فوج ہوگی جو ان پر یقین کریں گے, کیسے کریں گے. نبی علیہ السلام سے زیادہ اچھا کیریکٹر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک 40 سال تک ان کو کفار مکہ نے دیکھا تھا, مشرکین مکہ نے دیکھا تھا, ان کو صادق اور امین کہتے تھے, پوری تحریک تھی ان کی. لیکن جب انہوں نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا تو یقین کرنے والے گنتی کے لوگ. اور 13 سال پھر مکہ میں جو گزارے کم و بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کتنے لوگ ان کے ساتھ, بہت تھوڑے سے لوگ تھے, یہاں تک کہ بدر کا وقت آ گیا 313 ایسے کر کے گنتی بتائی جاتی ہے. دیکھیں وہ بھی اچانک سے تھوڑی آ گئے, کتنے سالوں کا اتنا ان کا پورا ایک اسٹرگل ہے, پورا اسٹرگل ہے. اور جو بھائی اور مہدی علیہ السلام کو ہم سمجھتے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ, اگر یہی غیب ہوتا ہے, میں تو اس کو اس چیز سے دیکھتا ہوں, اگر غیب ہی اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا تو پھر معاذ اللہ ہمارا ٹیسٹ ہی کیا ہے. اور بات یہ کہ کتاب الفتن میں آتا ہے 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا. 40 سال کی عمر کے آس پاس قاسم بھائی نے اپنے خواب شیئر کرنا. بالکل, اگر اسلامی کیلنڈر سے دیکھیں آپ تو 39 اور 9 منتھس ہیں پوری جو بنتے ہیں. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ کتاب الفتن میں آتا ہے 51-52 سال 51-52 میں کیا ہوگا, بیعت ہوگی. تو بھائی کتاب الفتن کے حدیث بتا رہے ہیں 11-12 سال کا فرق ہے. اور بیعت سے پہلے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ساری جنگیں ہو جائیں گی, جہاد ہو جائے گا. یہ تو ابھی بہت معاملات میرے فامی, میں تو یہ سوچ کے بھی جو ہے وہ کہتا ہوں کہ یار ابھی تو کتنے سخت معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے ہیں, لیکن بیسک چیز, ہم بیسک چیز کے اوپر. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو سورۃ الکہف کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی خواب ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے قاسم بھائی کو ہے. پھر دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سورۃ الکہف پڑھیں, اب یہی بات تو قاسم بھائی بھی کرتے ہیں, یہی بات تو ہم سب لوگ جو ان پر یقین کرتے ہیں, یہی سی چیز پر تو عمل کرتے ہیں. سورۃ الکہف پڑھو بھائی, پڑھو. کتنوں کو تو آئی تھنک دی واسٹ میجورٹی ان کو تو سورۃ الکہف یاد ہے. عجیب بات یہ کہ جو بھائی اسی چیز, اسی اسلامک نالج کی بیس پر, تبھی آپ کو بار بار حدیث کوٹ کی ہیں کہ اسی بیسس پر کہ آپ بھی اس کو دیکھیں, تحقیق کریں, اور اگین واپس سے کہہ رہے ہیں ہماری بات پر یقین نہ کریں, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں, استخارہ کریں, دعا کریں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حق دکھائیں گے. بھائی کے جو ڈریمز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغامات دیے, وہ سارے کے سارے یہی وہ باتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی بتائی نہیں, بتائی ہوئی ساری چیزیں. شریعت کی کوئی نئی چیز تو ہے ہی نہیں اس میں, پتہ ہی نہیں نئی چیز, یہ پتہ نہیں کیسے اخذ کر رہے ہیں, نئی چیز کون سی ہے اس میں, شرک سے بچنا کون سی نئی چیز ہے, بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کے لیے جو ہے کوئی خوابوں کی ضرورت نہیں ہے,
یہ تو جو لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا اگنور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے جو ہے، میں نام نہیں لے رہا، جگہ جگہ انہوں نے اینیمیٹڈ وہ چیزیں لگائی ہوئی، پکچر لگائی ہوئی، رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے، بت لگائے ہوئے. بالکل ایسے ہی گھروں میں یہ ساری چیزیں آپ تعظیم کر رہے ہیں ان چیزوں کی، لیکن جو ہے لوگوں کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، تو کیا کریں، لوگ نہیں سننا چاہتے. تو بھائی آپ جو ہے، میں آپ سے کہوں بھائی آپ کی جو ہے یہ چیز غلط ہے تو آپ مجھ سے کہیں بھائی آپ کا جو ہے جوتے کا تسمہ کھلا.